لوگوں نے تو توبہ کو کھیل بنایا ہے کہ توبہ کیا اللہ کی توبہ نہیں، توبہ کی 4 شرطیں ہیں اور تائب کی 3 کیفیتیں ہیں، توبہ کرنے والے کی 3 کیفیتیں ہیں، اس کیفیت کے بغیر اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے متوجہ نہیں ہوتے۔ سنا بات غور سے، 4 شرطیں ہیں اور 3 کیفیتیں ہیں جس کے بغیر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے متوجہ نہیں ہوتے۔ 3 صحابہ مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، یہ تینوں ایک موقع پر اللہ کے راستے کے خروج سے پیچھے رہ گئے۔ اب جائیں گے، کل جائیں گے، صبح جائیں گے، شام کو جائیں گے، اسی میں وقت گزر گیا۔ اور واقعی شیطان وقت گزارنا چاہتا ہے کہ ہاں جائیں گے، ہاں جائیں گے، ہاں جائیں گے، ہاں جائیں گے، اور وقت گزر گیا۔ اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، اور سارے صحابہ ناراض۔ یہ واقعی ایسا غور کرنے کا واقعہ ہے، کون سا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ لوگ سمجھتے ہیں زنا ہے، سود ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، شراب ہے، ہاں بھئی یہ ہے گناہ، ان سے بچنا چاہیے۔ اور یہ وہ گناہ ہے جس کے کرنے والے سے بول چال بند کر دینا کہیں ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کی ترغیب اور حکم ہے کہ اس کو سمجھا کر اس گناہ سے بچاؤ، اس کو قریب کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو، مگر گناہ گار سے نفرت نہ کرو۔ یہ حکم ہے۔ صحابہ کا مزاج تھا یہ کہ وہ نفرت کرتے تھے گناہ سے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہاں کون سا گناہ ہوا کہ پورے مدینہ منورہ میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ اپنے چچا کے لڑکے سے پوچھا، صرف اتنا بتا دے کہ اللہ کے رسول سے مجھے محبت ہے نا؟ اس نے کہا بھائی میں نہیں جانتا، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، مجھے معلوم نہیں۔ کہ مجھے اس دن بڑا ہی افسوس ہوا جب میرے اتنے جگری دوست نے بھی مجھے کوئی صحیح جواب نہیں دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کون سا گناہ ہوا؟ صرف اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں ان تینوں کی کیفیت بیان کی ہے۔ زمین تنگ ہو گئی ان پر اپنی وسعت کے باوجود۔ یہ بات نہیں تھی وہاں کہ اگر یہ کام نہیں تو چلو کہیں اور چلو، کیا بات ہے؟ ضروری تھوڑی کہ آدمی تبلیغ میں رہ کر دین سیکھے۔ ہاں واقعی میں تو آپ سے بلا حجاب بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا بات ہے؟ اگر تبلیغ میں نہیں تو کیا بات ہے؟ اگر دعوت کے میدان میں نہیں ہے تو کیا بات ہے؟ زمین بہت وسیع ہے، کہیں اور چلو۔ استخلاص کی تعلیم دی ہے صحابہ کے سمجھ سے کہ تم جان سے چلے جاؤ، مر جاؤ، لیکن اس کام کو چھوڑ کر اور کام کرنے والوں کے اعراض اور ناراضگی کے باوجود 1 انچ بھی کام کی ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ استخلاص سمجھایا تھا، سکھلایا تھا۔ بلکہ صحابہ اکرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا اس پر کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا، دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ نہیں فرمایا تھا نماز نہیں چھوڑو گے، زکوٰۃ نہیں چھوڑو گے، حج کرنا نہیں چھوڑو گے، یہ نہیں فرمایا تھا، یہ نہیں فرمایا تھا، بالکل نہیں۔ بیعت اس پر نہیں لی تھی، بیعت اس پر لی تھی کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا، تم دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ ہے روایت میں، یہ نہیں ہے
کہ زکات نہیں چھوڑو گے، نماز نہیں چھوڑو گے، تم جہاں بھی ہوگے دین پر چلو گے، یہ نہیں طے کیا تھا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ تم میرے بعد جب دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جاوے گا، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ استخلاص ایسا تھا جو ان کے واقعے سے ملتا ہے، کعب بن مالک کے، کہ زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود، ایسا میں کہاں جاؤں، میرا تو اس کام کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، اور اپنی ذات تنگ ہو گئی، اپنے آپ سے وحشت، اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تین کیفیت تھی جو قرآن نے بیان کی ہے، ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ پھر متوجہ ہے ان کی طرف، ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تین کیفیتیں تھیں اور یہ چار شرطیں تھیں۔ کیا لوگ تین جانتے ہیں اور چوتھی بات نہیں جانتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ گناہ کرنے والا گناہ پر نادم ہو، توبہ کرے اور گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے۔ یہ تین باتیں عام طور سے لوگ بیان بھی کرتے ہیں اور لکھی ہوئی بھی ہیں۔ یہ تین چیزیں روایات سے مستنبط ہیں، روایتوں سے لی گئی ہیں، لیکن غور کرو کہ وہ شخص جس نے 99 قتل کیے، جس نے 99 قتل کیے، ایک کم 100، اور قتل کرنے کے بعد احساس ہوا کہ واقعی میں زندگی بدلنی چاہیے اور میں نے غلط کیا ہے، آئندہ نہیں کروں گا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ توبہ کی تلاش میں نکلا اور پہلی ملاقات جو ہوئی وہ راہب سے ہوئی، پہلی ملاقات راہب سے ہوئی۔ راہب سے پوچھا ہل لی من توبۃ، آپ سمجھے میری بات؟ اس نے توبہ کی طلب ہے، اپنے گناہ سے پریشان پشیمان ہے، نادم ہے۔ راہب سے پوچھا ہل لی من توبۃ، راہب نے کہا نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تم نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر لیے۔ کیوں؟ دیکھو میری بات یاد رکھیو، امت میں جتنا زیادہ پھرو گے اتنی ہی زیادہ امت کی اصلاح اور تربیت کی امید بڑھے گی۔ یہ نقل حرکت ہدایت کی امید پیدا کرنے والا عمل ہے۔ میری بات یاد رکھنا، جتنی